دوستو دنیا میں ایسے عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں جو ہمیں حیران کر دیتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے کئی واقعات پیش آئے جن کا اب تک کسی کو سمجھ نہیں آ سکی۔ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے لیکن پھر بھی کچھ واقعات ہماری سمجھ سے ابھی تک باہر ہیں۔ ان واقعات میں ہوائی جہازوں کا اچانک ہوا میں غائب ہو جانا بھی ہے۔ تاریخ میں ایسے کچھ انوکھے واقعات پیش آئے جن میں ہوائی جہاز ہوا میں ہی کہیں غائب ہو گئے۔ سالوں تک ان ہوائی جہازوں کی چھان بین کی گئی لیکن ان کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا، کچھ سمجھ نہیں آ سکی۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایسے ہی کچھ لاپتہ جہازوں کے متعلق بتاؤں گا جن کو سن کر آپ حیران ضرور رہیں گے۔ حال ہی میں ملیشین جہاز فلائٹ 370 ایسا غائب ہوا کہ 3 سال کی سرچ کے بعد بھی وہ جہاز نہ مل سکا۔ اس جہاز کو ڈھونڈنے کے لیے تاریخ کی سب سے مہنگی سرچ کی گئی جس میں بیک وقت 15 ممالک شامل تھے، لیکن کوئی ٹھوس ثبوت نہیں مل سکا۔ کسی مسافر کی لاش تک نہ مل سکی۔ یہ ایویشن کی تاریخ کا سب سے حیران کن واقعہ تھا۔ ملیشین پلین مارچ 2014 میں ملیشیا سے چائنا جاتے ہوئے غائب ہو گیا تھا۔ انویسٹیگیٹرز کے مطابق یہ جہاز انتہائی تیز رفتار میں کریش ہوا، لیکن کیسے، کب اور کہاں کسی کو ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اس جہاز میں 239 مسافر سوار تھے۔ 3 سال مسلسل ڈھونڈنے کے بعد کچھ ثبوت تو ملے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ ثبوت اسی جہاز کے متعلق ہیں۔ آج تک اس جہاز کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اس جہاز سے ملتے جلتے کچھ ٹکڑے ضرور ملے، لیکن یقین سے نہیں کہا گیا کہ یہ اسی جہاز کے ٹکڑے ہیں۔ دوستو بات کرتے ہیں اس جہاز کی جس کی کہانی انتہائی حیران کن ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ واقعہ اس وقت کے اخبارات میں رپورٹ ہوا تھا اور کافی عرصے تک اس واقعے پر بات ہوتی رہی، تو میں آپ کو صرف اس واقعے کے متعلق بتا رہا ہوں۔ اپنی طرف سے میں کچھ بنا کر نہیں بتانے جا رہا۔ آپ اس واقعے کے متعلق انٹرنیٹ پر سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو 1992 میں ایک چارٹر جہاز DC-4 وینزویلا کے شہر کیراساس میں ایک ایئرپورٹ پر اترا۔ اس جہاز میں 57 مسافر سوار تھے، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ وہی جہاز تھا جو کہ 37 سال پہلے 1955 میں نیو یارک سے میامی جاتے ہوئے غائب ہو گیا تھا اور جس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ ایسا کہا ضرور جاتا ہے۔ کیراساس ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد یہ جہاز کچھ ہی منٹس کے بعد پھر سے اڑ گیا اور پھر کبھی نہیں دکھا۔ اس واقعے کو اس وقت کے میڈیا نے اخبارات میں بہت اٹھایا، لیکن کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ ہوا کیسے۔ کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت وہ آڈیو ریکارڈنگ بھی ہے جو پائلٹ اور کنٹرول ٹاور کے درمیان میں بات چیت کے دوران ہوئی تھی۔ یہ سارا معاملہ ہوا کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 1955 میں ایک DC-4 جہاز فلائٹ 914 57 مسافروں کو لے کر نیو یارک سے میامی جانے کے لیے اڑا، لیکن اپنے سفر کے دوران وہ ریڈار سے غائب ہو گیا اور پھر اس کا کبھی کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اس جہاز کی کافی تلاش کی گئی، لیکن 1955 میں کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی تھی تو جتنا ممکن ہوا اتنا اس جہاز کو ڈھونڈا گیا اور پھر یہ مان لیا گیا کہ یہ جہاز گر کر کسی سمندر میں تباہ ہو گیا ہے۔ دوستو اس بات کو 37 سال گزر گئے تھے اور دنیا اس جہاز کو کب کی بھول چکی تھی، لیکن 22 مارچ 1992 کو کچھ ایسا ہوا جس پہ ابھی بھی یقین کرنا بہت مشکل ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ 22 مارچ 1992 کی شام کو وینزویلا کے شہر کیراساس کے ایئرپورٹ پر کنٹرول ٹاور میں ایئر ٹریفک کنٹرولر اپنا کام کر رہے تھے۔ دوستو ایئر ٹریفک کنٹرولر وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہوا میں جہازوں کی ٹریفک کو کنٹرول کرتے ہیں تاکہ جہاز اپنی بتائی ہوئی اونچائی اور راستے پر اڑا کریں اور ایک دوسرے سے ان کا ٹکراؤ نہ ہو۔ ایک ورکر کے مطابق وہ اپنا کام کر رہا تھا کہ اچانک اسے ریڈیو پہ کسی جہاز کے پائلٹ نے رابطہ کیا۔ کنٹرول ٹاور میں بیٹھے اس ایئر ٹریفک کنٹرولر نے جب پائلٹ سے اس کی تفصیلات پوچھیں تو پائلٹ نے کچھ بتانے کے بجائے پہلا سوال یہ کیا کہ ہم کہاں ہیں۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر کے مطابق اس کی آواز میں بہت خوف تھا اور پائلٹ نے کہا کہ یہ چارٹر فلائٹ 914 ہے اور اس میں 57 مسافر ہیں اور یہ فلائٹ نیو یارک سے میامی کی طرف جا رہی ہے۔ پائلٹ ابھی بھی کافی ڈرا ہوا تھا۔ پائلٹ کی بات سن کر کنٹرول روم میں بیٹھا ایئر ٹریفک کنٹرولر بہت ہی حیرت میں ڈوب گیا۔
کیونکہ میامی وہاں سے 1800 کلومیٹر دور تھا اور ان کو لگا کہ یہ جہاز بہت برے طریقے سے بھٹک گیا ہے۔ یہ ایک بہت خطرے والی بات تھی۔ یہ جہاز نہ صرف خود حادثے سے دوچار ہو سکتا تھا بلکہ کسی اور جہاز کے حادثے کا بھی سبب بن سکتا تھا۔ اس ایئر ٹریفک کنٹرولر نے کہا کہ یہ وینزویلا کا شہر کیراسس ہے اور تم اپنے راستے سے بھٹک چکے ہو۔ آگے سے جہاز کے پائلٹ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ کنٹرول روم میں موجود لوگ کافی بے چینی سے اس پائلٹ کا جواب سننے کا انتظار کر رہے تھے۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد اس پائلٹ کا جواب آیا کہ کیا میں یہ جہاز اس کیراسس ایئرپورٹ پر اتار سکتا ہوں۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے اس کو اجازت دے دی تاکہ کسی حادثے سے بچا جا سکے۔ رن وے کو فوری طور پر خالی کرا لیا گیا۔ کچھ ہی منٹوں کے بعد کنٹرول روم میں موجود لوگوں نے دیکھا کہ ایک بہت پرانا جہاز آسمان سے کیراسس ایئرپورٹ کی طرف اتر رہا ہے۔ ایسا جہاز انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ ایک بہت پرانا جہاز لگ رہا تھا۔ اچانک ان کو جہاز کے پائلٹ نے پھر سے رابطہ کیا۔ اندر بیٹھے پائلٹس کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ دونوں پائلٹس آپس میں بات کر رہے تھے کہ یہ کیا ہے۔ تبھی ایک پائلٹ نے ان سے کہا کہ یہ فلائٹ نیو یارک سے آئی ہے اور اسے میامی ایئرپورٹ پر 9:55 پر 12 اگست 1955 کو اترنا ہے۔ کنٹرول روم میں بیٹھے ایئر ٹریفک کنٹرولر نے حیرانی سے جواب دیا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ 21 مئی 1992 ہے۔ پائلٹ نے آگے سے حیرانی سے چیخ کر او مائی گاڈ کہا۔ کنٹرول روم نے ان کو پینک نہ کرنے کو کہا اور جہاز کو اتارنے کو کہا۔ جہاز اب لینڈ کر چکا تھا۔ یہ کافی پرانا جہاز لگ رہا تھا۔ کنٹرول روم نے پائلٹس کو کہا کہ وہ اپنے گراؤنڈ کریو کو ان کی مدد کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ گراؤنڈ کریو فوراً جہاز کی طرف بڑھا اور جہاز کے اندر چلے گئے۔ ان کے مطابق جب وہ پائلٹس کی طرف بڑھے تو پائلٹس نے کہا کہ نہیں، تم ہم سے دور رہو اور ہم یہاں سے ابھی جا رہے ہیں۔ گراؤنڈ کریو کے مطابق مسافر اور پائلٹ بہت پریشان اور ڈرے ہوئے لگ رہے تھے۔ پائلٹ نے گراؤنڈ کریو کو ہاتھ کے اشارے سے وہیں رکنے کے لیے کہا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس پائلٹ کے ہاتھ میں ایک کیلنڈر تھا جو کہ گر گیا اور کریو ممبرز میں سے ایک بندے نے وہ کیلنڈر اٹھا لیا۔ آپ اس کیلنڈر کو دیکھ سکتے ہیں جو 1955 کا تھا۔ اس کے بعد وہ جہاز وہاں سے اڑ گیا اور پھر کبھی نہیں دکھا۔ دوستو، جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس واقعے پر یقین کرنا مشکل ہے، لیکن یہ اس وقت کے اخباروں میں رپورٹ کیا گیا اور اس واقعے کے کافی ڈسکشنز ہوئی اس واقعے کے متعلق کافی۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر کے مطابق اس بات کے گواہان وہاں پر موجود لوگ ہیں۔ جیسا میں نے پہلے کہا کہ کتنا سچا واقعہ ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دوستو، PIA کا ایک جہاز بھی ایسے ہی غائب ہوا تھا اور آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ یہ جہاز اور اس میں بیٹھے ہوئے مسافر کہاں گئے۔ 25 اگست 1979 کو تقریباً 7:36 پر PIA کا فوکر F-27 جہاز فلائٹ 404 گلگت سے اسلام آباد جا رہا تھا۔ اس جہاز میں 49 مسافر اور 5 کریو ممبرز سفر کر رہے تھے۔ یہ وہی روٹ تھا جس پہ حال ہی میں PIA کا ایک اور جہاز گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ 7:30 بجے اس نے اڑان بھرنی تھی اور اڑان بھرنے کے صرف 4 منٹ بعد پائلٹس نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا۔ یہ رابطہ نارملی ہر پائلٹ اڑان بھرنے کے فوراً بعد کنٹرول ٹاور سے ضرور کرتا ہے، لیکن یہ رابطہ پائلٹ کی طرف سے آخری رابطہ تھا۔ اس کے بعد یہ جہاز ریڈار سے غائب ہو گیا اور پھر اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ پاکستان آرمی کی طرف سے اس جہاز کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش بھی کی گئی، خاص طور پر دنیا کے اونچے ترین پہاڑوں میں سے ایک ناگا پربت کے ارد گرد کافی دیکھا گیا، لیکن اس جہاز کا کوئی ٹکڑا بھی نہیں مل سکا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جہاز ہمالیہ کے اونچے ترین برف پوش پہاڑوں میں گر کر کہیں تباہ ہو گیا ہوگا۔